میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو خراب کرنے میں جو سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے وہ ہوتا ہے تھرڈ پرسن۔ آج ہم بات کریں گے اس تھرڈ پرسن کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی پناہ میں ہوں گے، حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو میں بات کروں گی اس تھرڈ پرسن کے بارے میں۔ وہ تھرڈ پرسن جو ہے وہ دیور ہو سکتا ہے، جیٹ ہو سکتا ہے، نند ہو سکتی ہے، وہ تھرڈ پرسن جو ہے ساس ہو سکتی ہے، سسر ہو سکتا ہے، لڑکی کی بہنیں ہو سکتی ہیں، لڑکے کے بھائی ہو سکتے ہیں، وہ لڑکی کی ماں ہو سکتی ہے، لڑکی کا باپ ہو سکتا ہے، یا وٹ ایور دا ریلیشن، کوئی بھی رشتہ ایسا ہو سکتا ہے جو اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس کریکٹر کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کریکٹر کو جو ہے وہ آپ کی زندگی سے کوئی خاص تکلیف ہوتی ہے، وہ اس ایک حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا گھر برباد کیا جائے۔ آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی تھرڈ پرسن ہے تو وہ کون ہے اور وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ اگر میاں بیوی آپس میں دیکھا جائے تو ان کے گھریلو معاملات، ان کی مینجمنٹ، گھر کی مینجمنٹ، ان کی ساری چیزیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کے بعد کر رہے ہوتے ہیں، وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ وائف اپنی ہی بات منا رہی ہو اور ہسبینڈ اپنی بات منوا رہا ہو۔ ان کا آپس کا ریلیشن دیکھیں تو بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا پرسن آ کے رول پلے کر جاتا ہے کہ ان کے گھر میں لڑائی پڑ جاتی ہے۔ یہ تھرڈ پرسن جو ہے وہ ریلیشنز کے علاوہ، جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے علاوہ، اگر لڑکی کی سائڈ سے خدا نہ خواستہ وہ لڑکیاں جو خاندانی نہیں ہوتی، جن کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہوتا، ان کی سائڈ سے کوئی تھرڈ پرسن، کوئی ان نون پرسن بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح لڑکے، ان کی طرف سے کوئی ان نون لڑکی ہو سکتی ہے جس کے وہ ریلیشن شپ میں جس کے ساتھ چل رہے ہو، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھر خراب کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو اسلام کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو لوگ آپ کسی میاں بیوی کی زندگی کو خراب کرتے ہیں، ان کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ یاد رکھیں کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ شیطانی وصف کے ہیں۔ ہم اس بات کو سوچتے ہی نہیں، ہم کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر میں ایک بات یہاں پہ کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ اپنی وائف کو سنو اور اپنے ہسبینڈ کو، وائف اپنے ہسبینڈ کو سنے۔ اگر کوئی تھرڈ پرسن جو ہے کوئی رول پلے کرنے کی کوشش کر بھی رہا ہے تو آپ آپس میں ڈسکشن کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ منہ بنا کے بیٹھ جائیں یا ہسبینڈ منہ بنا کے بیٹھ جائے۔ منہ بنانے کی بجائے آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں کہ کوئی پرسن ہے جو ہماری لائف کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ ڈسکس کر لینا چاہیے۔ ہوتا ریلیشن خراب کیوں ہوتا ہے؟ ریلیشن اس لیے خراب ہوتا ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کے بارے میں اپنی ماں سے یا نند سے یا کسی بہن بھائی سے سن لی ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر نہیں کرے گا، وہ دل میں بسا لے گا، دل میں رکھ کے وہ پھر اس کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے گرج نکالے گا۔ اسی طرح عورت بھی یہ کرتی ہے، اور اگر مرد اور عورت یہ کام کر رہے ہیں تو یقین جانے کہ آپ کا ریلیشن جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ بالکل ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں کوئی بھی انٹر ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات میں یہاں پہ اور بھی کرتی جاؤں کہ اگر میاں بیوی کا ریلیشن بہت مضبوط ہے تو کوئی تھرڈ پرسن بیچ میں نہیں آ سکتا۔ یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی تھرڈ پرسن انوالو ہو رہا ہے تو اٹ مینس کہ آپ لوگ خود بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ آپ دوسروں کو میسیج دے رہے ہیں کہ بھی میرے جو ہے وہ معاملات یہ ہیں، میرے اندر یا ہماری میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے مسائل آ رہے ہیں۔ تو جب کوئی مسائل دیکھتے ہیں نا ہسبینڈ وائف کی زندگی میں، تو وہ پھر اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بیوی کو بھی مس گائیڈ کرے گا، وہ شوہر کو بھی جو ہے وہ مس گائیڈ کرے گا، کیونکہ اس کو موقع مل جاتا ہے کہ یہاں پہ تو جی ان دونوں کا آپس میں ریلیشن نہیں ٹھیک، تو چلے گھستے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی زندگی خراب کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں۔ اور آسانی پیدا کون کر رہا ہوتا ہے؟ میاں بیوی۔ دیکھیں ساس جو ہے نا، اس کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ یہ جو ہے وہ میری بیٹی بھی کسی کے گھر گئی ہے تو یہ بھی میری بیٹی ہے۔
اسی طرح نندوں کے لیے میں یہ کہوں کہ انہوں نے بھی کسی کی بیویاں بننا ہے، جو گھروں میں بیٹھی ہیں انہوں نے کسی کی بیویاں بننا ہے، اور جو چلی گئی ہوئی ہیں وہ بھی سوچیں کہ وہ کسی کی بیگمات ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو کہتے ہیں نا لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اگر آج وہ سکون سے تسلی سے بیٹھ کے گھروں میں انٹرفیئر کر کے گھروں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہی جو چیز ہے ان کے اوپر پلٹ کے بھی آ سکتی ہے، اور وقت جو ہے وہ پلٹا کھاتا ہے، وہ چیز آتی ہے واپس، جو ہے وہ ہسٹری جو ہے وہ ریوائز ہو رہی ہوتی ہے، چیزیں وہی چیزیں ریوائز ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ سے توبہ کیا کریں کہ یہ چیزیں ساری ہمارے آگے بھی آ سکتی ہیں، ہمارا گھر بھی ایسے ہی خراب ہو سکتا ہے، ہمارے گھر کو بھی کوئی خراب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اگر آج آپ کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا تو آپ کسی چیز پہ مطمئن نہ ہو جائیں، خوش نہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں ہم میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، اور یہ جو پرسن ہے یا جو یہ بیوی ہے یا یہ جو انسان ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی غلطیوں کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر پرسن کو سدھرنے کا ٹائم جو ہے وہ دیا ہوتا ہے کہ بھی یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو اس کو خود کو سدھار لو، لیکن وہ خود کو نہیں سدھارتا۔ یہ ایک بہت ایسا میٹر ہے، مجھے لگتا ہے اتنا پرسنل میٹر ہے فیملیز کا کہ اس پہ جو ہے وہ لوگوں کی نظر کم جاتی ہے۔ میاں بیوی آپس میں لڑ جھگڑ کے مر جاتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی ہم لوگ اس پرسن کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کریں، اس پرسن سے دور ہو جائیں جو ہمارے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ اسلام میں کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم کا کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے لیے اور اپنے جو ہے وہ بڑوں کے لیے یا اپنی فیملی نارمز کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کرتے جاتے ہیں کہ نہیں جی اکٹھے رہنا ہے، سارا کچھ رہے اکٹھے، اچھی بات ہے، اچھی چیز ہے کہ اکٹھے مل کے رہنا چاہیے، لیکن اکٹھے مل کے رہنے کے لیے جو ہے وہ دل جگرا بہت بڑا ہونا چاہیے، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ برداشت جو ہے وہ دونوں سائڈ سے ہو۔ اگر ایک پرسن جو ہے وہ برداشت کرتا جا رہا ہے، ایک نہیں کر رہا، تو دیکھیں اس طرح سے تو زندگی نہیں گزرتی نا۔ اور آپ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیوں خراب کر لیتے ہیں؟ اسی لیے خراب کر لیتے ہیں نا کہ یا تو حسد کی آگ ہوتی ہے یا پھر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے جو ہے وہ روک رہی ہوتی ہے۔ زیادہ تر حسد کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم ایک ساتھ رہتے ہیں نا، نند دیور جیٹھ یہ جو معاملہ سارے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو سب سے چیز خطرناک ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے حسد کے معاملات بھی آ جاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو بہت اچھے سے رہ رہے ہیں، اور جوائنٹ فیملی سسٹم کے فائدے بھی بہت ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہو، ایک دوسرے کی جو ہے وہ جب کوئی گھر پہ نہ ہو تو کوئی سیکنڈ پرسن کام آ جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جائے کوئی لے کے جا سکتا ہے، کوئی یہ سارے فائدے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سارے گھر برباد ہو جاتے ہیں، بہت ساری ڈائیورس ہوتی ہیں، طلاقیں جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ قریب رہتے ہو، جب ساتھ رہتے ہو، تو لوگوں کو موقع مل جاتا ہے۔ آپ میں تھوڑی سی بھی کوئی پرابلم آ گئی ہے، آپ دونوں میاں بیوی کے ریلیشن میں کوئی ایشو آ گیا ہے، اگلے کو موقع مل جائے گا، وہ پھر بڑھا چڑھا کے بتائے گا۔ اور اسپیشلی جن لڑکیوں کے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں وہ تو یہ چیز بہت فیس کرتی ہیں، وہ یہاں پہ اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے ہر طرح سے وہ اپنی ساس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں، وہ سارے ریلیشنز کا جتنے اس کے بہن بھائی ہیں جو بھی ہیں سب کے ساتھ مل کے چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہی بہن بھائی یا ماں باپ جو ہے لڑکے کو مس گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ لڑکے کو مس گائیڈ کرتے ہیں، وہ پھر بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں کہ شوہر جب وہ بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ کی باتوں میں آ کے یا اپنے بہن بھائیوں کی یا اپنی کسی بھی ریلیشن کی، چچا ہو سکتا ہے، تایا ہو سکتا ہے، کسی کی بھی بات سن کے اس کی وائف کے بارے میں تو وہ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کال تک نہیں کرتے ہیں۔ ایسے کیسز بھی ہیں میرے پاس۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ شرم کی بات ہے، اس شوہر کو جو ہے وہ شرم آنی چاہیے کہ جو اپنی بیوی کی بات جو ہے وہ کسی سیکنڈ پرسن سے تھرڈ پرسن سے سن لیتا ہے۔ اس کو تو شٹ اپ کال دینی چاہیے کہ بھی تم میری بیوی کی بات کرنے والے کون ہوتے ہو، اور کوئی بھی ریلیشن ہے اس کو منع کرے۔ دیکھیے جب آپ سٹارٹنگ میں ہی رشتے کو مضبوط کر لیں گے، سٹارٹنگ میں ہی بتا دیں گے کہ بھی میری بیوی کے بارے میں کوئی بات نہ کرے،
میں اس میں کوئی پرابلم دیکھوں گا، کوئی ایپ دیکھوں گا، کوئی خامی دیکھوں گا، خرابی دیکھوں گا، تو میں اس کو خود جو ہے وہ گائیڈ کروں گا، میں اسے سمجھا لوں گا. لیکن آپ جو ہے وہ خدا را اس چیز سے دور رہیے گا. آپ کی اس ایک بات کے کرنے سے دیکھیے گا کہ آپ کا رشتہ کتنا مضبوط ہو جائے گا. لوگ انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیں گے، یہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، نوبت جو ہے وہ ڈائیورس تک نہیں جائے گی. غلطی جو ہے وہ دونوں سائڈ سے ہوتی ہے. عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی بات جو ہے وہ کسی سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہے یا کسی سے سن رہی ہوتی ہے. بیوی کو بھی یہی چاہیے کہ بھی وہ اپنے شوہر کی بات کسی سے نہ سنے. وہ کہ بھی آپ میرے شوہر کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ آپ میرے ہسبینڈ کو ڈسکس کریں. اسی طرح شوہر اور بیوی دونوں کو یہ عمل کرنا چاہیے. اگر یہ عمل وہ کریں گے تو بلیو می کہ آپ کا رشتہ بہت مضبوط ہو جائے گا. لڑائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لڑائی بہت دور گھر سے چلی جائے گی. اور بیویوں کے لیے اور شوہروں کے لیے ایک ہی بات، آپس میں اگر آپ کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، کوئی ٹینشن آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو پلیز آپس میں ہی اس کو رکھیں. اس کو دوسروں کے ساتھ ڈسکس نہ کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو بات آپس کی نہیں رہے گی. اور جب دوسروں کے ساتھ ڈسکس کریں گے، کوئی اچھا مشورہ دے گا، کوئی شیطانی مشورہ دے گا، اور پھر وہ جو شیطانی کریکٹر ہے نا وہ صحیح سے زندہ ہوگا، پھر وہ صحیح سے جاگے گا آپ کے گھر کو خراب کرنے کے لیے. تو اس لیے آپس کے معاملات آپس میں ہی رکھیں، کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، فساد ہوتا ہے، آپ لوگوں کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے آپ آپس میں سے طے کریں. 1 دن 2 دن 3 دن ویٹ کر لیں، اس کے بعد پھر آپ شیئر کریں کہ بھی آپ کی بات ہی مجھے بری لگی ہے، یہ آپ کی بات یہ اچھی تھی، یہ بری تھی، جس طرح سے بھی اپنا معاملہ حل کریں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا جو یہ معاملات ہیں آپ کی کسی نہ کسی کی لائف میں، یہ سارے مجھے ایسے لگتا ہے کہ سب کی لائف میں، جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کو کھولے اس کے اندر سے ایک نئی درد بھری کہانی نکلتی ہے. تو مجھے لگتا ہے سب کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی ایسا قصہ ہوتا ہوگا، معاملہ ہوتا ہوگا. یہ دیکھیں سین کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. آخر پہ یہی بات کہوں گی کہ اپنی زندگیوں کو اچھا کریں، دوسروں کی باتوں میں نہ آئیں، دوسروں کی وجہ سے اپنے معاملات خراب نہ کریں. اور میرے پاس چونکہ رات میں ہی ٹائم ہوتا ہے تو میں اس ٹائم ہی آپ کے ساتھ جو وہ بات کر سکتی ہوں. واک کرنے کے لیے آتی ہوں، جاب کرتی ہوں مارننگ میں. دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں نے یوٹیوب پہ کام شروع کیا تو اس سے اتنا سکسیسفل کر دے کہ مجھے جاب کی ضرورت نہ رہے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نئے ایک ولاگ میں ملاقات ہوگی. لیکن اس سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ میرے ساتھ اپنی کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی میٹر کوئی بھی، تو آپ مجھے کومنٹ کے تھرو ضرور شیئر کریں. اگر میرا ولاگ اچھا لگے اور کوئی میری بات اچھی لگی ہو تو وہ ضرور اس ولاگ کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسروں کی زندگی میں بھی آسانی آ سکے. شاید میری کسی بات کا جو ہے وہ کسی کے اوپر اثر ہو جائے. تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، اس کو شیئر کریں، کومنٹ کریں اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرتے رہیں. جہاں پہ آپ کوئی مجھے اچھا سجیشن دیں گے تو میں وہاں پہ ضرور عمل کروں گی. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ابھی یہ سارا سین آپ نے دیکھا ہے